الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا رحمان کے بندوں کی صفات میں سے ایک صفت اس آیت میں بتلائی گئی کہ وہ جب کسی لغو مجلس سے یا لغو کام کاج ہوتا ہوا دیکھتے ہیں تو وہاں سے بڑی عزت اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں کہ پہلی بات تو وہ لغو مجالس میں شریک نہیں ہوتے ہیں، لغو کاموں میں شریک نہیں ہوتے ہیں، لیکن اتفاق سے اگر ایسی مجلس پر سے ان کو گزرنا پڑے تو وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں، اعراض کرتے ہوئے، منہ موڑتے ہوئے، شرافت اور عزت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اسی طرح راستے سے گزر رہے تھے اور لغو مجلس جاری تھی، تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ وہاں رکے نہیں، اعراض کرتے ہوئے، منہ موڑتے ہوئے وہاں سے خاموشی سے گزر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود نے عزت کے ساتھ صبح کی اور عزت کے ساتھ شام کی، شرافت کے ساتھ صبح کی اور شرافت کے ساتھ شام کی۔ ان کے ایک شاگرد نے اس موقع پر یہ آیت بھی پڑھی، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ حقیقت یہ کہ مومن اپنی زندگی کے ہر شب و روز کو اور ان شب و روز کی ساعات اور لمحات کو بہت قدر و قیمت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس لیے اس کو فضول مجالس میں، فضول باتوں میں، فضول کاموں کے اندر صرف کرنا وہ پسند نہیں کرتا ہے۔ اسی لیے ایک مسلمان کی خوبی یہی ہے کہ وہ لغو اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچاوے۔ مشہور محدث ہے امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی ابو داؤد شریف کے اندر 5 لاکھ احادیث میں سے 4800 احادیث جمع فرمائی۔ 5 لاکھ احادیث ان کو یاد تھی، اس میں سے 4800 احادیث کا انتخاب کیا۔ جو ابو داؤد شریف ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے اس میں اتنی حدیث ہے، 4800 حدیث ہے۔ سہل ابن عبداللہ تستری
رحمۃ اللہ علیہ اسی زمانے کے بڑے زاہد صوفی بزرگ گزرے. وہ ایک مرتبہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ مجھے آپ سے ایک حاجت ہے. پوچھا کیا حاجت ہے؟ کہا پہلے وعدہ کرو کہ میری وہ حاجت میرا کام پورا کرو گے. امام ابو داؤد نے فرمایا کہ اگر میرے بس میں ہوگا، ممکن ہوگا تو میں آپ کی حاجت پوری کروں گا. کہا کوئی مشکل کام نہیں، آپ اپنی زبان کو باہر نکالے، اس زبان سے آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، میں اس کو بوسہ لینا چاہتا ہوں. چنانچہ امام ابو داؤد نے اپنی زبان باہر نکالی، انہوں نے اس کو چوما بھی اور اس کے لعاب کو اپنے منہ کے اندر داخل کیا. تو بڑے درجے کے محدث گزرے ہیں. ان کے متعلق ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے لیے احادیث ایسی ہی آسان اور نرم کر دی گئی جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم اور موم کر دیا گیا تھا. داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم اور موم کر دیا گیا تھا، ایسے ہی احادیث امام ابو داؤد کے لیے اتنی آسان کر دی گئی. تو بہرحال انہوں نے 5 لاکھ احادیث میں 4800 احادیث اپنی ابو داؤد شریف میں جمع کیا. ان کا ایک رسالہ ہے جو انہوں نے اہل مکہ کے نام روانہ کیا تھا. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان 4800 احادیث میں سے بھی 4 حدیثیں ایسی منتخب کی ہے جو انسان کے لیے اس کے دین پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے. احادیث تو وہ بے شمار ہے. رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے معجزات دیے تھے. جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ 10,000 معجزات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے گئے تھے. ان میں سے ایک معجزہ جس کا مسلم شریف کے اندر تذکرہ ہے کہ مجھے 5 معجزے ایسے عطا کیے گئے جو مجھ سے پہلے کسی کو عطا نہیں کیے گئے. ان میں سے ایک معجزہ اعطی تو جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی میری زبان سے ایسے مختصر کلمات نکلتے ہیں بولنے میں اور نظر آنے میں تو وہ 1-2 کلمے ہوتے ہیں، لیکن اس کے اندر بڑی بڑی حقیقتیں بھری ہوتی ہیں. پوری زندگی کی کامیابی کا راز اس کے اندر پوشیدہ ہوتا ہے. ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کوئی مختصر نصیحت کیجیے، وہ بھی ایسی نصیحت کہ آپ کے بعد میں کسی سے سوال نہ کروں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل آمنت باللہ فاستقم، تو یہ کہہ دے کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی پر جمع رہے، اسی پر قائم رہے. محدثین اعظام اور شراح اعظام فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بھی جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی اس کے اندر پوری شریعت آ گئی. قل آمنت باللہ میں سارے عقائد آ گئے اور فاستقم استقامت میں شریعت کے سارے احکام جو کرنا ہے وہ جس سے بچنا ہے وہ سب آ گئے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اگر غور کیا جائے تو ایک ایک حدیث میں علوم کے دریا بھرے ہوئے. اس لیے امام ابو داؤد ایک طرف تو 5 لاکھ احادیث بھی ان کے پیش نظر ہے، ان میں سے بھی 4800 حدیثیں منتخب کی، ان میں سے بھی 4 حدیثیں اور منتخب کی جو انسان کے دین پر عمل کرنے کے لیے کافی ہے. ان میں سے ایک حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول اور مردود ہونے کا مدار وہ انسان کی نیت پر ہے. بڑا سے بڑا عمل ہو، اگر نیت میں فساد ہے، ریا، دکھلاوا، شہرت، دنیاوی غرض کے لیے عمل کیا گیا تو وہ مقبول نہیں ہے. چھوٹا سا عمل ہے، مختصر عمل ہے، اللہ کی رضا کے لیے کیا گیا تو اللہ کے یہاں وہ مقبول ہے. تو ایک حدیث تو یہ ہے انما الاعمال بالنیات کہ اعمال کی مقبولیت
اگر ہمیں پیدا کرنی ہو تو اخلاص پیدا کرو، اللہ کی رضا کے لیے کوئی بھی عمل کرو، چاہے وہ عبادت ہو، جانی عبادت ہو، مالی عبادت ہو، اخلاق ہو یا معاملات ہو، ہر ایک میں نیت کا بڑا دخل ہے۔ ایک حدیث یہ ہو گئی۔ دوسری حدیث الحلال بین والحرام بین، قرآن اور حدیث میں حلال چیزوں کو بھی واضح کر دیا گیا اور حرام چیزوں کو بھی واضح کر دیا گیا۔ جو حلال ہے اس کو انجام دے سکتے ہو، جو حرام ہے اس سے بچنا ضروری ہے۔ دیکھیے ہر حلال چیز کو کرنا واجب نہیں ہے، حلال کا مطلب ہے کہ موقع ہو تو اس کو کرو، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہر حرام سے بچنا ضروری ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان بعض امور ایسے جو مشتبہ ہیں، یعنی جن کی حلت اور حرمت، حلال اور حرام، جائز اور ناجائز ہونے کے بارے میں ہمیں شک و شبہ ہو جاتا ہے، کوئی صریح اور صاف حکم ہمیں نظر نہیں آتا ہے، پر میں اس سے اپنے آپ کو بچا لو۔ جو آدمی مشتبہ امر سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو حرام میں واقع ہونے سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ دو حدیثیں ہو گئی۔ تیسری حدیث لا یؤمن احدکم حتی یرضی لاخیہ ما یرضی لنفسہ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرتا ہے آدمی، اپنے لیے پسند کرتا ہے، مال ہو، دولت ہو، عزت ہو، ہر خیر اپنے لیے پسند کرتا ہے، تو اپنے بھائی کے لیے بھی اسی چیز کو پسند کرے۔ مطلب کیا ہے؟ یہ ساری احادیث بڑی جامع ہیں۔ پہلی حدیث میں تو ساری عبادات بدنیہ، مالیہ، قولیہ جتنی بھی ہے اس میں اخلاص کی دعوت دی گئی، اخلاص آ گیا، ہر عمل قبول۔ دوسری حدیث میں شریعت کے سارے حلال اور حرام چیزوں کا تذکرہ آ گیا، اور تیسری حدیث میں سارے حقوق العباد کی ادائیگی کا حکم آ گیا۔ آدمی جب اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند کرے گا، یہ جذبہ کب پیدا ہوگا؟ جب بندوں کے حقوق کی رعایت کرے تو گیا سارے حقوق العباد اس حدیث میں آ گئے۔ اور پھر انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اس کے یہ زندگی کے شب و روز اور لمحات ہے، اس کی حفاظت بڑی اہم ہے۔ اس کے لیے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی ہے۔ آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ فضول، لغو اور بیکار کاموں اور باتوں کو ترک کر دے۔ یہ چار حدیثیں امام ابو داؤد فرماتے ہیں کہ اگر غور کرے اس پر اور انہی پر عمل کرنے کی کوشش کرے تو پوری شریعت کا خلاصہ اس کے اندر آ گیا۔ بہرحال اس آیت کے اندر رحمان کے بندوں کی صفت کیا بتلائی کہ جب وہ گزرتے ہیں راستے سے کسی لغو مجلس، لغو کام کاج کے قریب سے، تو وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں، شرافت کے ساتھ وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کے اندر کامیابی کا وعدہ جن صفات پر بیان فرمایا ہے ان میں ایک صفت یہ بھی ہے، قد افلح المؤمنون۔ ان آیات کے اندر 7 صفات بتلائی گئی کہ 7 صفات جن شخصوں کے اندر پائی جائے گی، اللہ تعالیٰ فرماتے قد افلح، وہ کامیاب ہو گیا۔ فلاح کے ایک معنی تو ہم کر لیتے کامیابی، اور ہر انسان کچھ نہ کچھ کامیاب ہوتا ہی ہے دنیا میں، لیکن حقیقت میں فلاح کا مفہوم بڑا عام ہے۔ فلاح حقیقت میں کہتے ہیں کہ فلاح پانے والا وہ شخص ہے جس کی ہر تمنا اور آرزو پوری ہو، اور کوئی رنج، کوئی غم، کوئی مشقت، کوئی تکلیف اس کو لاحق نہ ہو۔ ظاہر بات ہے اس طرح کا حامل کوئی شخص دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ اس کی ہر تمنا پوری ہوئی ہو اور کوئی مشقت لاحق نہ ہو۔ 7 ملکوں کا بادشاہ بھی ہو تب بھی اس کی ہزاروں تمنائیں دھری کے دھری رہ جائے گی، اور ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی رنج، غم اور تکلیف اس کو نہ پہنچے۔ اس سے معلوم ہوا کہ فلاح کی کامل فلاح، حقیقی فلاح اس دنیا کے اندر کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ وہ حقیقی فلاح کہاں ہوگی؟ جنت کے اندر، کیونکہ جنت کے اندر
ہی یہ بات ہوگی کہ ہر تمنا اور ہر آرزو پوری ہوگی. فیہا ما تشتہیہ الانفس، جنت کے اندر ہر وہ چیز ملے گی جس کو انسان کا جی چاہے گا. ہر وہ چیز جو چاہے گا وہ اس کو مل جائے گا، جو تمنا کرے گا وہ مل جائے گی، اور کسی قسم کے رنج اور غم اور مشقت اس کو لاحق نہیں ہوگی. تو مطلب یہ ہوا کہ بے شک کامیاب ہو گیا، یعنی جنت اس کو مل گئی جس کے اندر یہ صفات ہو. ان میں سے پہلی صفت المومنون، ایمان کی حقیقت ہم جانتے ہیں. قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون. دوسری صفت جو اپنی نماز کے اندر خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں. خشوع اور خضوع کی حقیقت کیا ہے کہ انسان اپنے قلب کو بھی اللہ کی طرف متوجہ رکھے اور اپنے اعضاء اور جوارح کو بھی پرسکون رکھے. ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے اور اپنے داڑھی سے کھیل رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے دل میں اگر خشوع ہوتا تو اس کے جوارح اور اعضاء پر بھی خشوع ہوتا. ایک حدیث میں ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے اس میں 3 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی. ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ تو ایسی نماز پڑھ جیسا کہ تو وداعی دینے والا اور رخصت کرنے والا ہو، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ کر جانے والا. میں نے گویا موت کا یقین ہے کہ اب موت آنے والی اور یہ آخری میری نماز ہے، بس اس وقت کیسے نماز پڑھے گا آدمی؟ اس طریقے سے تو نماز پڑھ. تو کامیابی کی دوسری شرط اور صفت ہے قد افلح المومنون الذین فی صلاتہم خاشعون، نماز میں خشوع. اور تیسری صفت والذین ہم عن اللغو معرضون، بے شک کامیاب ہو گئے وہ لوگ جو لغو کام، لغو بات، لغو مجالس سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں. اور دیکھیے قرآن پاک کی جو آیات ہیں، ہر آیت میں ایک آیت سے دوسری، دوسری سے تیسری میں بڑا ربط ایسا ہی ہے جیسا کہ تسبیح کے دانے ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوتے ہیں. پہلے فرمایا نماز میں خشوع پیدا کرنے والے کامیاب ہوں گے، اور دوسرے نمبر پر فرمایا، تیسرے نمبر پر کہ وہ لوگ کامیاب ہوں گے جو لغو باتوں سے، لغو کاموں سے، لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے. تو معلوم ہوا کہ لغو چیزوں اور لغو کاموں سے بچنے کا اثر یہ ہوگا کہ نماز میں خشوع پیدا ہوگا. دونوں میں ربط ہوا. اس لیے ہم نے دیکھا کہ جو لوگ فضول کاموں میں، فضول چیزوں میں مشغول رہتے، نماز میں ان کا دھیان نہیں لگتا ہے. بے رات دن موبائل ہاتھ میں لگا ہوا ہے اور اسی کے اندر لغو فحش پروگرام آدمی دیکھ رہا ہے، تو نماز میں بھی وہی خیال جائے گا، دل و دماغ اسی میں گھومیں گے. تو بڑا ربط ہے دونوں آیتوں میں. نماز میں اگر خشوع پیدا کرنا چاہتے ہو تو نماز کے خارج میں لغو کام، معصیت کے کام، فضول کاموں سے، باتوں سے اپنے آپ کو بچاؤ تو نماز میں خشوع پیدا ہوگا. بہرحال یہ ایک بڑی اہم صفت ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو لغو کاموں اور لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. حضرت مولانا قمر الزمان صاحب مدظ اللہ العالی کا ایک رسالہ ہے نصیحت المسلمین، ترجمہ رسالۃ المسترشدین. اس کے اندر انہوں نے لغو اور فضول کاموں کی کئی اقسام بتلائی. ایک تو ہے لغو کلام. لغو کلام کی پھر بہت ساری صورتیں ہیں. مثال کے طور پر کسی نے ہم سے کوئی کچھ پوچھا نہیں اور اس کے پوچھے بغیر ہم اس کے سامنے اپنی تقریر شروع کر دیں، میں نے یہ کام کیا، میں نے وہ کام کیا، میرا یہ کاروبار ہے، میرا یہ بزنس ہے، میری یہ مشغولیت. بھی پوچھا کس نے تجھ سے؟ یہ ساری تفصیلات بیان کر رہا ہے. تو یہ ایک لغو کلام. دوسرا ہے کہ کوئی بات پوچھی گئی تو اتنی ہی بات کرے، اس سے زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں. یہ بھی لغو کلام ہے. جتنا پوچھا گیا اتنا ہی جواب دیا جائے. دوبارہ لغو کلام کی یہ بہت ساری صورتیں بتلائی ہیں. دوسری قسم ہے فضول کھانا اور پینا. فضول کھانا اور پینے کی ایک صورت ہے کہ شکم سیر ہو گیا، پیٹ بھر گیا آدمی، پھر بھی چٹخارے لیتے ہوئے کھاتا ہی جا رہا ہے، پیتا ہی جا رہا ہے. یہ بھی فضول کھانا ہوا. دوسری صورت یہ کہ بھئی ضرورت سے زیادہ کثرت سے کھانے بنائے جا رہے ہیں
2-3 کھانوں میں بھی کام چل جاتا ہے، ایک میں بھی چل جاتا ہے۔ حدیث میں تو فرمایا نعم الادام والخل، بہترین سالن سرکہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سرکہ ہی سب سے اچھا سالن ہے، حدیث کی شرح کرنے والے اس کا مطلب بیان فرماتے ہیں کہ کسی گھر میں سالن نہ ہو تو سرکہ بھی اچھا سالن ہے۔ تو حد سے زیادہ اس میں اسراف کرنا اور خوب کھانے بنوانا ضرورت سے زائد اور پھر ختم ہو جائے اس کو پھینک دینا، تو یہ بھی کیا ہے، فضول پینا اور فضول کھانا ہوا۔ تیسری چیز فضول نیند۔ حضرت نے فرمایا نیند بھی فضول ہوتی ہے۔ رات میں آدمی، جیسے آج کل ڈاکٹر کہتے ہوئے 6 گھنٹے سو جانا چاہیے، تو 6 گھنٹے 7 گھنٹے آدمی سو لے۔ دن میں قیلولہ کرنا ہو تو گھنٹہ آدھا گھنٹہ ایک قیلولہ ایک کے لیے کافی ہے۔ ہمارے ہاں تو قیلولہ بھی 4-5 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ کہتے لوگ کہ 2-4 گھنٹے آڑے پڑھ رہا ہوں ذرا، کہ آڑے پڑھنا تو 5 منٹ کا ہوتا ہے، 2-4 گھنٹوں کا تھوڑا ہی ہوتا ہے۔ تو اب حد سے زیادہ سونا، پھر سو کر کے آدمی کتنا سوئے گا آخر۔ ہمارے یہاں راندیر میں ایک صاحب، پتہ نہیں ابھی ہے یا نہیں، انتقال ہو گیا ان کا، وہ مشہور تھے ان کی نیند۔ چاند نظر آیا عید الفطر کا تو وہ سو گئے رات میں، رات بھر بھی سوتے رہے، پھر عید کی نماز ہو گئی، دوسرا دن بھی پورا سوتے رہے، اس کے بعد والی رات بھی سوتے رہے، پھر باسی عید کو غسل کر کے کپڑے پہن کر تیزی سے جانے لگے عیدگاہ کی طرف۔ کسی نے کہا موٹا کہاں جاتے ہو؟ کہا عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ ارے کہا عید تو کل ہو گئی بھائی۔ پتہ نہیں صحیح واقعہ ہے یا نہیں، لیکن سنا کہ اور ان صاحب کو میں نے دیکھا بھی کہ یہی ہے وہ۔ کبھی لوگ جھوٹی بات بھی منسوب کر دیتے، لیکن ہو بھی سکتا ہے، بعض لوگ اتنا سوتے ہیں۔ جیسے رمضان میں تو ہمارے یہاں مشہور ہی ہے کہ، اور میں کہتا ہوں کہ ہمارے بہت سے دوستوں کا روزہ بہت ہی آسان روزہ ہے۔ سحری کر کے سوتے ہیں تو وہ اٹھتے ہیں عصر سے کچھ قبل۔ مجھے کئی دوستوں نے پوچھا، حقیقت میں پوچھا، ایسے نہیں بات بنا رہا ہوں، کہ ظہر کا چھیلا وقت کب تک رہتا ہے؟ میں کہا عصر سے 15 منٹ پہلے بھی ظہر پڑھ سکتے ہو۔ 5 بجے اگر وقت ہوتا ہے تو 4:45 کو بھی پڑھ لو۔ تو کہا بس 4:45 کو اٹھیں گے، ظہر پڑھیں گے، پھر عصر پڑھیں گے، بس ہو گیا 2 گھنٹے کا روزہ۔ تو ایسی بھی نیند ہوتی ہے۔ تو یہ نیند بھی فضول ہے، یاد رہے، فضول نیند۔ اور بیداری بھی فضول، بیداری کو بھی فضول قرار دیا گیا۔ میں جتنا بیدار رہنا ہے ہمیں، جتنی ہمارے اندر طاقت ہے، مطالعہ کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، بس اتنا جاگے۔ اس سے زیادہ جاگنا فضول، تو یہ جاگنے کو بھی فضول بتلایا گیا۔ یہ کئی اقسام حضرت مولانا نے اس کے اندر ذکر فرمائی۔ اسی طرح فضول لباس، ضرورت کے مطابق چند جوڑی انسان کے لیے کافی ہے۔ اب ہر مہینے ہر ہفتے نیا جوڑا اور نیا ڈریس چاہیے۔ میں ہمارے طلباء کو جو پڑھتے ہیں ان کو کہتا رہتا ہوں کہ بعض بچے بیچارے غریب بھی ہوتے ہیں، ان کے والدین، پھر بھی وہ آتے تو احسان کرتے ان ماں باپ پر کہ ہم پڑھنے آئے، تو ہر مہینے میں تقاضا کرتے کہ ہمارے فلاں ساتھی نے ایک نیا ڈریس بنا، جلدی پیسے بھیجو۔ تو وہ بیچارے مجبور ہوتے ہیں، وہ کم از کم سال میں 10 کا جوڑے تو چاہیے نا، 10 مہینے میں مدرسے میں ہم پڑھتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی فضول لباس، ضرورت سے زائد۔ اور بعض لباس تو ایسے ہوتے وہ ایک دن پہننے کے کام آتے شادی کے موقع پر، پھر سال بھر پڑے رہتے، کوئی اس کو پہنتا ہی نہیں، استعمال کرتا ہی نہیں۔ یہ سب فضولیات ہے، لیکن اس کو کوئی فضول سمجھتا ہی نہیں۔ ہم لوگ سمجھتے فضول بات ہی ہوا کرتی ہے، لیکن یہ سب فضول ہے۔ دیکھو لغو، فضول کلام بھی ہے، فضول کھانا بھی ہے، فضول سونا بھی ہے، فضول بیدار رہنا بھی ہے۔ مکان کے سلسلے میں بھی فضولیات، کہ بھئی ضرورت کے مطابق اپنے اپنے بال بچوں کے لیے جتنے حجرے کمرے بنائے آدمی، پھر اس سے زیادہ بڑے بڑے ہال، بڑے بڑے کمرے خالی پڑے، 2 ہی آدمی رہتے، اور کتنے کا 25 روم ہے اس کے اندر، بھئی کون جنات ماموں رہتے اس کے اندر؟ پھر مولوی صاحب کے پاس دوڑتے، باپو کے پاس، کہ اس میں کوئی آواز آتی ہے، کوئی دوڑتا ہے، کوئی یہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ سب فضولیات کی اقسام بتلائی ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ بھئی فضول دوستی بھی، ہر کس و ناکس، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے سب سے دوستی ہو جائے میری۔ خاص طور پر طلباء کے لیے ہمارے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جس طالب علم کے اندر دوستی کا مرض ہو، وہ کتنا بھی ذہین ہو، وہ علم سے محروم رہتا ہے۔
علم کے موانع میں سے بڑا معنی کیا ہے؟ آپس کی دوستیاں. اور فرمایا جس طالب علم کو دوستی سے نفرت ہو، چاہے وہ کتنا بھی کن ذہن اور غبی ہو، تو وہ علم حاصل کر لے گا. اس لیے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ پر حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑی کڑی نظر رکھتے تھے، اور حضرت نے ایسی تربیت کی ان کی کہ ایک نوجوان لڑکی پر بھی اتنی سخت نظر نہیں رکھی جاتی ہے جو حضرت شیخ پر ان کے والد نے رکھی تھی. حضرت شیخ خود فرماتے ہیں طالب علم کا جو زمانہ تھا ان کا بچپن کا، کہ میں ظہر کی نماز میں اگر کسی ساتھی کے قریب میں کھڑا رہا تو اتفاق سے اگر عصر کی نماز میں بھی وہ ساتھی میرے قریب میں آ جاتا تو مجھے چھوڑ کر دور بھاگنا پڑتا تھا دوسرے جگہ، کیونکہ اگر ظہر میں میرے والد صاحب نظر رکھتے تھے کہ ظہر میں یہاں کھڑا تھا، یہ فلاں ساتھی تھا، عصر میں بھی اس کے قریب، تو فوراً مجھے پکڑتے تھے، کیا اس سے دوستی تو نہیں کر لی؟ ظہر میں بھی اس کے ساتھ تھا، عصر میں بھی اس کے ساتھ، اتنا زیادہ. تو بہرحال دوستی ہونی چاہیے، لیکن مومن صالح سے، پرہیزگاروں سے، نیک لوگوں سے، اچھے لوگوں سے. تو یہ ہر کس و ناکس سے، ہر فاسق فاجر سے، کسی سے بھی دوستی کرنا یہ فضول دوستی ہے. ان سب فضولیات سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے. پھر فرمایا فضول علم بھی ہوتا ہے. جس علم کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اس علم کے متعلق پوچھنا یا اسی کے حاصل کرنے میں لگ جانا، یہ فضول علم ہے. اسی طرح فضول کتابیں، وہ دینی کتابیں پڑھے آدمی، ناول پڑھتے ہیں لوگ، افسانے پڑھتے ہیں، قصے کہانیاں جو بے بنیاد، اور بعض تو ایسے ہوتے جس سے انسان کا دل و دماغ خراب ہوتا ہے. تو یہ سب اقسام بتلائی، فضول کلام، فضول کھانا پینا، فضول لباس، اسی طرح فضول مکان، فضول دوستیاں، فضول کتاب، فضول علم. مومن کا کام یہ ہے کہ وہ ایسے سب فضول مجلسوں سے اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچائے. اسی طرح ایک بزرگ گزرے ہیں علامہ بدر الدین، ایک تو عینی جو شارح بخاری ہے وہ نہیں، ایک علامہ بدر الدین شلپی گزرے. ان کی ایک کتاب ہے احکام المرجان فی احکام الجان. احکام المرجان فی احکام الجان یعنی جنوں کے سلسلے میں، شیاطین کے سلسلے میں انہوں نے اس میں تفصیلات ذکر کی. فرماتے ہیں کہ شیطان سب سے پہلے ایک مومن کے لیے یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ وسوسے ڈال کر کے کفر اور شرک میں اس کو مبتلا کرے. اگر کفر اور شرک میں نعوذ باللہ کوئی مسلمان مبتلا ہو جاتا ہے تو وہ بے فکر ہو جاتا ہے کہ اب میرا کام بن گیا، اب آگے اس کے پیچھے نہیں پڑا رہتا ہے وہ. اگر کوئی مومن اپنے ایمان کی مضبوطی اور قوت کی وجہ سے کفر شرک میں مبتلا نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے اس کو بدعات میں مبتلا کرنے کی. بدعت ہر اس کام کو کہتے ہیں جو دین کے اندر اس کا کوئی ثبوت نہ ہو اور لوگ دین سمجھ کر کے کرے اس کو، تو وہ بدعت کے اندر اس کو مبتلا کرنے کی کوشش کرتا ہے. گناہ کبیرہ کے مقابلے میں بھی پہلی کوشش اس کی یہ ہوتی ہے کہ بدعت میں مبتلا کرے، کیونکہ بدعتی جس بدعت کو انجام دیتا ہے وہ گناہ نہیں سمجھتا ہے، اس کو دین سمجھتا ہے، اور جب دین سمجھتا ہے تو توبہ کی طرف اس کی توجہ نہیں ہوتی ہے. اس لیے کل بدعت ضلالہ حدیث میں کہا گیا کہ ہر بدعت گمراہی ہے. دیکھیں زنا کو، چوری کو گمراہی نہیں کہا گیا، لیکن بدعت کو گمراہی کہا گیا، کیونکہ زنا چوری کو تو کوئی بھی گناہ سمجھتا ہے تو دل میں احساس ہوتا ہے کبھی نہ کبھی توبہ کر لوں گا، لیکن بدعت کو آدمی گناہ ہی نہیں سمجھتا ہے، اس کو تو نیکی سمجھتا ہے، دین سمجھتا ہے، اس لیے اس کو اس سے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی ہے. اگر وہ بدعت میں مبتلا نہیں ہوتا ہے تو شیطان کوشش کرتا ہے گناہ کبیرہ میں مبتلا کرنے کی. اگر گناہ کبیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اور خوش ہوتا ہے، اور اگر اس میں بھی آدمی اپنے نفس پر شیطان کا مقابلہ کر کے کبائر سے اپنے آپ کو بچاتا ہے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ گناہ صغیرہ کے اندر اس کو مبتلا کرے، چھوٹے چھوٹے گناہوں کے اندر، اور چھوٹے چھوٹے گناہ کروا کر کے وہ یہ سمجھاتا ہے کہ یہ تو چھوٹے ہی ہے نا بھائی، اس سے کیا ہو جانے کا، یہ تو نماز پڑھ لیں گے، وضو کر لیں گے، ذکر کر لیں گے تو معاف ہو جائیں گے. ایسا دھوکہ دیتا ہے.
حالانکہ فرمایا گیا کہ ہر وہ کبیرہ جس کے ساتھ استغفار ہو وہ کبیرہ نہیں رہتا ہے، اور ہر وہ صغیرہ جس کے ساتھ اصرار ہو، یعنی اس پر پابندی سے کرتا ہی رہے آدمی، وہ صغیرہ نہیں بلکہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں ایک مثال بیان کی گئی صغائر پر جمع رہنے کی، کہ وہ جنگل میں چند لوگ جمع ہو گئے اور ہر شخص ایک ایک لکڑی لا رہا ہے، ایک ایک لکڑی لا رہا ہے۔ حالانکہ ظاہر میں تو ہر ایک آدمی ایک ایک ہی لکڑی لا رہا ہے، لیکن ایک گڑھا کھودا گیا اور ساری لکڑیاں اس میں جمع کر دی گئی، آگ لگا دی گئی تو وہ کتنی بڑی آگ ہو جائے گی، شعلہ زن آگ ہو جائے گی۔ ایسے ہی چھوٹے چھوٹے گناہ کرتے کرتے اور اس پر آدمی جم کر کے جب صغائر کا ارتکاب کرتا ہی رہتا ہے تو وہ صغائر کا مجموعہ بڑا گناہ بن جاتا ہے، وہی پھر صغائر کبائر کی حد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں صغائر سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں، چاہے جیسا شیطان بہکائے، لیکن نہیں، اس کے بہکاوے میں نہیں آتے۔ تو اب پھر یہ کتنے ہو گئے؟ پہلا اس کا کام کفر اور شرک میں مبتلا کرنا، دوسرا بدعت میں، تیسرا کبیرہ گناہوں میں، چوتھا صغیرہ میں، 4۔ 5ویں نمبر پر اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ چلو یہ صغیرہ بھی نہیں کرتا ہے تو ایسے کام کروانے کے اس کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے جو مباح ہے، جائز ہے، لیکن اس پر ثواب کچھ نہیں ملتا ہے۔ دیکھو کتنا مضبوط ہے شیطان، کہ چلو ایسا ہاتھ میں نہیں آتا ہے تو ایسے کام کرواؤں کہ جائز تو ہے لیکن ثواب نہیں اس کو مل رہا ہے، گناہ بھی نہیں، ثواب بھی نہیں۔ اس میں بھی وہ اپنی کامیابی سمجھتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح ایک مومن کو ثواب تو نہ ملے، اور اگر اس میں بھی کامیاب نہیں ہوتا ہے کہ بھی ایک بندہ، ایک مومن صالح ثواب کے کام کرتا ہی رہتا ہے، اس کے وسوسوں پر دھیان نہیں دیتا ہے، تو آخر میں یہ کوشش کرتا ہے کہ بڑے نیک کاموں کے مقابلے میں چھوٹے نیک کاموں کی طرف دعوت دیتا ہے۔ بڑے بڑے کام ہوتے ہیں نیکی کے، وہ چھوڑوا کر کے کہ نہیں بھائی بڑی نیکی مت کر، چھوٹی کر لیکن نیکی چھوٹی کر، بڑی سے مجھے بہت سخت تکلیف ہوتی ہے۔ یہ 6 شیطان کے حربے علامہ بدر الدین شلپی نے اپنی کتاب کے اندر بتلائے۔ بہرحال حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، تہجد کے لیے آپ بیدار ہوتے تھے، ایک رات تہجد آپ کی فوت ہو گئی تو بہت افسوس کیا اور دن بھر روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے۔ اس افسوس کے نتیجے میں تہجد سے زیادہ ان کو اجر و ثواب ملا۔ دوسری رات سوئے تو برابر وقت پر کوئی ان کے پیر کو ہلا رہا تھا، بیدار ہو گئے، کہا کون؟ کہا تہجد کا وقت ہو گیا۔ وہ کون تھا؟ شیطان تھا۔ گزشتہ مرتبہ وہ تہجد چھوٹنے سے جو ان کو ندامت، افسوس ہوا، اس پر اجر زیادہ ملا نا، تو بڑا پریشان ہو گیا کہ بھئی چلو تہجد پڑھ کے کم ہی اجر ملے۔ تو یہ شیطان کے حربے ہے۔ بہرحال تو عرض کرنے کا منشا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ زندگی کے قیمتی لمحات عطا فرمائے ہیں، ہماری زندگی کی کامیابی یہی ہے، اور رحمان کے بندوں کی صفات یہی ہے کہ لغو کام، لغو باتیں، لغو چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کرے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔